نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، آداب زندگی کے 25ویں سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آداب المعاشرت کا سبق ہمارا چل رہا ہے۔ آج کا سبق صفحہ نمبر 96 سے صفحہ نمبر 100 تک ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ادب نمبر 107، بچوں کو ہنسی میں مت اچھالو کیونکہ اس سے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور کسی کھڑکی وغیرہ سے مت لٹکاؤ، شاید گر پڑیں۔ ادب نمبر 108، پردہ کی جگہ کسی کے پھوڑا پھنسی ہو تو اس سے مت پوچھو کہ کہاں ہے۔ ادب نمبر 109، گٹھلی چھلکا کسی آدمی کے اوپر سے مت پھینکو۔ ادب نمبر 110، کسی کو کوئی چیز ہاتھ میں دینا ہو تو دور سے مت پھینکو کہ وہ ہاتھ میں لے لے گا، کیونکہ اس سے گرنے کا اندیشہ ہے۔ ادب نمبر 111، جس سے بے تکلفی نہ ہو اس سے ملاقات کے وقت اس کے گھر کا حال مت پوچھو۔ کسی کے غم یا پریشانی یا دکھ بیماری کی کوئی خبر سنو تو قبل پختہ تحقیق کے کسی سے نہ کہو، بالخصوص اس کے عزیزوں سے۔ ادب نمبر 113، دسترخوان پر سالن کی ضرورت ہو تو کھانے والے کے سامنے سے مت ہٹاؤ، دوسرے برتن میں لے آؤ۔ ادب نمبر 114، لڑکوں کے سامنے کوئی بات بے شرمی کی مت کہو۔ تمام ہوئے بعض آداب بہشتی زیور سے، اور یہاں تک اکثر آداب وہ ہیں جن کا برابر والوں یا اکابر کے ساتھ لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اب 2-4 آداب ایسے بتلاتا ہوں جن کا لحاظ بڑوں کو چھوٹوں کے ساتھ رکھنا مناسب یا واجب ہے۔ بڑوں کے لیے ضروری آداب۔ ادب نمبر 115، بڑوں کو بھی بہت نازک مزاج نہ ہونا چاہیے کہ بات بات میں بگڑا کریں، بات بات پر بگڑا کریں یا بات بات پر چھینکا کریں۔ یہ یقینی بات ہے کہ جیسے دوسرے تم سے بے تمیزی کرتے ہیں، تم اگر اپنے سے بڑوں کے ساتھ رہو سہو تو تم سے بھی بہت بدتمیزیاں ہوا کریں۔ یہ سمجھ کر کچھ تسامح بھی کیا کرو، اور 1 بار 2 بار نرمی سے سمجھا دو۔ جب اس سے کام نہ چلے تو مخاطب کی مصلحت کی نیت سے تندی و درشتی کا بھی مذائقہ نہیں۔ اگر تم نے تحمل نہ کیا تو صبر کی فضیلت سے ہمیشہ محروم رہے، اور جب خدا نے تم کو بڑا بنایا ہے تو ہر طرح کے لوگ تمہاری طرف رجوع کریں گے۔ ان میں مختلف طبائع، مختلف عقول کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہی تاریخ میں سب یکساں کیسے ہو جائیں؟ یہ حدیث قابل یاد رکھنے کے ہے۔ عربی کی حدیث ہے۔ ادب نمبر 116، جس شخص کی نسبت تم کو قرائن سے متیقین یا مظنون ہو کہ تمہارے کہنے کے وہ کو ہرگز نہ ٹالے گا، تو اس سے کسی ایسی چیز کی فرمائش نہ کرو جو شرعاً واجب نہیں۔ ادب نمبر 117، اگر بلا فرمائش کے کوئی تمہاری مالی یا بدنی خدمت کرے تب بھی اس کا لحاظ رکھو کہ اس کی راحت یا مصلحت میں خلل نہ پڑے، یعنی اس کو زیادہ جاگنے مت دو، اس کی گنجائش سے زیادہ اس کا ہدیہ مت لو۔ اگر وہ تمہاری دعوت کرے بہت سے کھانے مت پکانے دو، ہمراہی میں بہت سے آدمیوں کی دعوت مت کرنے دو۔ ادب نمبر 118، اگر کسی شخص پر قصداً ناخوش ہونا پڑے یا اتفاقاً ایسا ہو جائے تو دوسرے دن اس کا دل خوش کر دو۔ اگر تم سے واقعی زیادتی ہو گئی ہے تو بے تکلف اس سے معذرت کر کے اپنی زیادتی کی معافی مانگ لو۔ عار مت کرو، قیامت میں وہ تم برابر ہوگے۔ ادب نمبر 119، اگر گفتگو میں کسی کی بدتمیزی پر زیادہ تغیر مزاج میں ہونے لگے تو بہتر ہے کہ بلا واسطہ اس سے گفتگو مت کرو، کسی اور مزاج شناس سلیقہ شعار کو بلا کر اس کے واسطے سے گفتگو کرو تاکہ تمہارا تغیر دوسرے پر اور اس کی بدتمیزی تم پر اثر نہ کرے۔ ادب نمبر 120، اپنے کسی خادم یا متعلق کو اپنا ایسا مقرب مت بناؤ کہ دوسرے لوگ اس سے دبنے لگیں یا وہ دبانے لگے۔ اس طرح اگر وہ لوگوں کی روایات و حکایات تم سے کہنے لگے، منع کر دو، ورنہ لوگ اس سے خائف ہو جائیں گے اور تم لوگوں سے بدگمان ہو جاؤ گے۔ اسی طرح اگر وہ کسی کا پیام یا سفارش تمہارے پاس لائے، سختی سے منع کر دو تاکہ لوگ اس کو واسطہ سمجھ کر اس کی خوشامد نہ کرنے لگیں۔
اس کو نذرانے نہ دینے لگیں یا وہ لوگوں سے فرمائش نہ کرنے لگے۔ خلاصہ یہ کہ تمام لوگوں کا تعلق براہ راست اپنے سے رکھو، کسی شخص کو واسطہ مت بناؤ۔ ہاں، اپنی خدمت کے لیے ایک آدھ شخص خاص کر لو، مذائقہ نہیں، مگر اس کو لوگوں کے معاملات میں ذرا برابر دخل نہ دو۔ اس طرح مہمانوں کا قصہ کسی پر مت چھوڑو، خوب سب کی دیکھ بھال کرو، گو اس میں تم کو تعب زیادہ ہوگا مگر دوسروں کو تو راحت و سہولت رہے گی، اور بڑے تو تعب کے لیے ہوا ہی کرتے ہیں، خوب کہا گیا ہے۔ آگے فارسی کا شعر ہے۔ اب ان آداب و قواعد کو بے قاعدگی کے قاعدہ پر ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہیں کہ ان میں بعض آداب تو عام ہیں ہر حالت اور ہر شخص کے لیے، اور بعض آداب وہ ہیں جن سے بے تکلف مخدوم یا بے تکلف خادم مستثنیٰ بھی ہیں۔ چونکہ اس درجہ کی بے تکلفی تک پہنچ جانے کا ادراک وجدانی و ذوقی ہے، اس لیے ایسے آداب کی تعیین بھی وجدان و ذوق پر چھوڑتا ہوں، اور اس رسالہ کو اس شعر پر جو کہ ادب تکلف اور ادب تکلفی دونوں کے لیے جامع ہے تمام کرتا ہوں۔ آگے عربی کا شعر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ جی ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔